اور کانپور سے اس وقت کی اہم خبر آپ کو دے دیں، اسلامیہ مدرسے پر بلڈوزر چلا، لوگ اپنے دستاویزات اور نقشے دکھاتے رہے مگر وہاں موجود افسروں نے ان کی کوئی بات نہیں سنی۔ نگر پالیکا انتظامیہ کے مطابق اسلامیہ اسکول کی تعمیر ناجائز تھی، حالانکہ اسکول منتظمین کے مطابق ان کے پاس جو ضروری نقشے اور دستاویزات ہیں وہ سب تھے۔ بھاری پولیس فورس کے ساتھ انہدام کی یہ کارروائی کی گئی۔ گھاٹم پور تحصیل کا یہ پورا معاملہ ہے۔ تو اہم خبر کانپور سے، جہاں اسلامیہ مدرسے پر بلڈوزر چلا، حالانکہ وہاں کے جو منتظمین ہیں وہ اپنے تمام تر ضروری کاغذات اور دستاویزات نقشے دکھاتے رہے۔ تصویروں میں آپ صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں، لیکن وہاں جو موجود آفیسرز انہوں نے ان کی بات نہیں سنی۔ نگر پالیکا انتظامیہ کے مطابق اسلامیہ اسکول کی تعمیر ناجائز تھی۔ اسکول منتظمین کے مطابق ان کے پاس ضروری نقشہ اور تمام تر کاغذات ہیں۔ بھاری پولیس فورس کے ساتھ انہدام کی یہ کارروائی کی گئی۔ گھاٹم پور تحصیل کا یہ معاملہ بتایا جا رہا ہے۔ لکھنؤ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھی طارق قمر۔ طارق، کانپور سے بڑی خبر آ رہی ہے جہاں اسلامیہ مدرسے پر بلڈوزر چلا ہے، آپ سے تفصیلات چاہیں گے۔ ہاں دیکھیے، گھاٹم پور کا معاملہ ہے نا، اور آپ دکھاتے رہی ہیں، ہمارے ناظرین کو بتایا جا رہا ہے مستقل کہ چاہے وہ شہروں کے معاملے ہوں، قصبات کے معاملے ہوں، جس انداز سے نظام کی کارروائی کی جا رہی ہے تو کسی کو بخشا نہیں جا رہا ہے۔ اور آج بھی باندہ سے لے کر اور کانپور اور گھاٹم پور تک کا سلسلہ جو ہے آج بھی صبح سے لگاتار جاری ہے۔ باندہ میں بھی بڑا انہدام ہوا ہے اور کانپور کے گھاٹم پور میں بھی جو ہے اسلامیہ اسکول کی جو عمارت تھی اس کو لے کر بڑا ہنگامہ ہے، اور مقامی لوگوں میں غصہ ناراضگی بھی ہے۔ ان کا کہنا یہی ہے کہ تمام تر دستاویز اور نقشے موجود ہیں، لیکن جو نگر نگم کے ذمہ داران ہیں، افسر ہیں، وہ کسی کی بات سن نہیں رہے ہیں۔ ان کے مطابق یہی ہے کہ یہ ناجائز تعمیر ہے اور نگر پالیکا کی جو زمین تھی اس پر یہ عمارت بنائی گئی۔ تو دیکھیے، مسئلہ یہی ہے کہ ایک بنیادی بات یہ ہے کہ لوگوں کو اتنا موقع ضرور ملنا چاہیے کہ وہ کہیں نہ کہیں وہ عدالت کا رخ کر سکیں، یا ان کو کوئی نوٹس پہلے سے دیا جائے، یا ایسی کوئی کارروائی ہو جس میں وہ اپنی بات رکھ سکیں۔ تو طارق، آپ سے جاننا چاہیں گے ایک بار پھر سے کہ کیا جو وہاں کے منتظمین ہیں مدرسے کے، ان کے پاس اس سے پہلے کوئی نوٹس آیا تھا، کوئی اطلاع تھی، یا اچانک یہ کارروائی کی گئی؟ دیکھیے، ہوتا یہی ہے کہ کچھ مقامات پر نوٹس ایشوز کر دیے جاتے ہیں، کچھ مقامات پر نوٹس یا تو ایشو نہیں کیے جا رہے ہیں یا پہنچ نہیں پا رہے ہیں وقت سے، اور ٹیمیں پہلے پہنچ جاتی ہیں۔ تو دیکھیے، یہ تحقیق طلب ہے ابھی، اور بنیادی بات یہی ہے کہ ایک جو ضابطے کی کارروائی ہے اس کے تحت ایسا ہونا چاہیے کہ پہلے لوگوں کو مطلع کیا جائے، نوٹس بھیجا جائے، ان کو ظاہر انٹیمیٹ کیا جائے، اس کے بعد کچھ ایسی کارروائی ہو تاکہ ان کو اتنا وقت مل سکے کہ وہ جو ان کے پاس دستاویز موجود ہیں اس کی بنیاد پر وہ عدلیہ کا رخ کر سکیں، یا ذمہ داران افسر سے جو ہے رابطہ کر سکے، اپنی بات رکھ سکے۔ تو دیکھیے، مختلف شہروں سے جو منظرنامہ سامنے آ رہا ہے وہ جی بالکل طارق، اور لگاتار کانپور سے جو یہ آج بڑی خبر ہے اس پر ہماری نظر بنی ہوئی ہے، کیا کچھ اب اس کے بعد بیانات سامنے آتے ہیں، انتظامیہ کیا کچھ کہتا ہے، مدرسے کی منتظمین کیا کہتے ہیں، اس سے لگاتار ہم اپنے ناظرین کو روبرو کرواتے رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ طارق آپ کا تمام تر تفصیلات کے لیے۔